5ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شادی شدہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جب تک وہ ان کے نکاح میں ہے۔ مطلب ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے تو کوئی اور مرد اسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے۔ کل چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے بیان کیے تھے کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو ان میں سے ایک یہ 5ویں پارے کے آغاز میں آتا ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر لونڈیاں کہتے ہیں جو میدان جنگ میں کافروں کی عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں مال غنیمت بن کے آتی ہیں، وہ اگرچہ پہلے ان کافروں کے نکاحوں میں تھیں لیکن اب مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن چکا، تو تقسیم کے بعد جس مسلمان کے حصے میں آئے گی تو وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود استبراء رحم کے بعد اس مسلمان کے لیے حلال ہوگی، یہ اس سے مستثنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو کل رشتے بیان ہوئے تھے اور ایک یہ، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کے ساتھ حلال ہے، نکاح کے علاوہ کوئی بھی طریقہ جائز نہیں ہے۔ کچھ عورتوں کو بتایا کہ کن سے شادی کرو، ان میں سے ایک کی نفی کی کہ جو عورتیں پوشیدہ دوستیاں کرنے والیاں ہیں ان سے شادی مت کرو۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ٹرینڈ چلتا ہے، شادی سے پہلے کالیں شروع ہو جاتی ہیں، رابطے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو منع کیا اس کے شریعت محمدیہ نے، بلکہ کہا کہ ایسی عورتوں سے شادیاں مت کرو جو پوشیدہ دوستیاں کرنے والیاں ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تم بچو، تمہارے صغیرہ گناہ میں معاف کر دوں گا۔ کبیرہ گناہوں میں ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی بڑے بڑے گناہ ہیں، اس میں جھوٹ کبیرہ گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ چلتا ہے، بندہ اس کو معمولی سمجھتا ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، گالی گلوچ دینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، چوری ڈکیتی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کبیرہ تم چھوڑ دو جن سے میں نے منع کیا ہے، تو تمہارے جو صغیرہ چھوٹی موٹی غلطیاں یہ نماز پڑھنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، نیکی کا کام کرنے سے یہ معاف ہو جائیں گے۔ کہا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو، اگر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ کہ پانی نہ ملے تو نماز چھوڑ دو، کہا نہیں، پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، نماز پھر بھی پڑھنی ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ طریقہ بتا دیا تیمم کا کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارو اور اپنے چہرے کا مسح کر لو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ چہروں کو ہاتھوں کو زمین پہ مارو اور جھاڑ کے پہلے ہاتھوں کا مسح کر لو پھر چہرے کا مسح کر لو، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، یہ تیمم ہو گیا تمہارا۔ اگر پانی نہ ملے کسی صورت میں، آپ کے قریب پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، نماز پھر بھی ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی۔ فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن کو حدیث کو سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کو جہنم میں پھینکیں گے اور ان کے چمڑے سڑ جائیں گے۔ جب چمڑے سڑ جائیں گے تو اس کی جگہ ہم اور چمڑا لگا دیں گے، پھر وہ سڑ جائے گا پھر اور لگا دیں گے، کیوں؟ تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ جو مقلدین ہیں، جو بعض لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، بعض امام شافعی کی، بعض امام احمد بن حنبل کی، کوئی کسی کرتا ہے، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں بڑے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی اولی الامر سے ثابت ہوتا ہے جی بڑوں کی اطاعت کرو۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا، تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اولی الامر کی وہ بات ماننی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہو۔ ویسے حدیث بھی ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ دوسری بات اولی الامر جمع کا صیغہ ہے، اپنے بڑوں کی، دنیا کا کوئی مترجم قرآن اٹھا کے دیکھ لو وہاں یہی لکھا ہوگا کہ اپنے بڑوں کی، بڑا نہیں بڑوں کی۔ تو جب سب کی سنو گے، امام ابو حنیفہ کی بھی سنو، شافعی کی بھی سنو، احمد بن حنبل بھی سنو، مالک کی، سب کی سنو تو جھگڑا ہوگا، تو پھر قرآن اسی آیت میں کہتا ہے کہ اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جب جھگڑا ہو جائے تو معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے آؤ، قرآن کی طرف لے آؤ، حدیث کی طرف لے آؤ، معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ تو تقلید اللہ کی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی ہے، صحابہ کی تقلید ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی کے مطابق ایک معاملہ پیش آیا تھا، زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی تھے، ان کے کھیت تھے، تو وہ پانی پلاتے تھے، پہاڑی جیسے اوپر سے نیچے آتی ہے، پہاڑوں کے اوپر ان کے کھیت تھے، زبیر رضی اللہ عنہ کا کھیت اوپر تھا اور انصاری کا کھیت نیچے تھا، تو پانی آتا تھا، انصاری کہتا تھا میں نے پلانا ہے، زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے پلانا ہے۔ تو معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر اپنے کھیتوں کو پانی پلا کے، یعنی پورا پلا کے پانی چھوڑ دیا کرو انصاری کے لیے۔ تو انصاری کہنے لگا اچھا یہ تو آپ کا پھوپھی زاد ہے نا، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، کہا کہ زبیر پہلے میں نے انصاری کی طرفداری کی تھی، اب میں حق پہ فیصلہ کرتا ہوں، زبیر اپنے کھیتوں کو پانی پلاؤ اور منڈیروں تک اچھی طرح بھر کے پلاؤ، پھر اس کے لیے چھوڑنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کو حاکم نہیں مانتے، ان کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کے دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، قرآن اس کو کہتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کے بارے میں بتایا کہ جب تم سفر کے اوپر نکلو تو قصر نماز پڑھ لیا کرو، یہ رخصت دی ہے۔ تو یہاں بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا جب مسافر ہو تو نماز چھوڑ دو، تم قصر سفر میں ہو۔ آج کل تو سفر بڑے آسانی کے سفر ہیں، مشکلات کے سفر ہوتے ہیں، تو کہا نہیں، قصر جب سفر کے اوپر جاؤ تو نماز ہاف کر لو، آدھی کر لو۔ 21-22 کلومیٹر اگر آپ نے سفر کرنا ہے، اپنے گھر سے، اپنے شہر بستی سے نکل کے قصر شروع کر سکتے ہو، واپس آنے تک بستی میں داخل ہونے سے پہلے تک قصر کر سکتے ہو۔ کسی جگہ پہ رہنا ہے، اگر 4 دن تک رہنا ہے تو 4 دن تک قصر کر سکتے ہو، اگر 4 دن سے زیادہ رہنا ہے تو پہلے دن سے نماز پوری پڑھیں گے، اگر 4 دن تک واپس آ جانا ہے تو پھر آپ وہاں قصر نماز پڑھ سکتے ہو۔ فجر کی پوری پڑھنی ہے، یہاں کوئی قصر نہیں ہے۔ ظہر اور عصر میں قصر کر سکتے ہو، 4 کی بجائے 2 پڑھ سکتے ہو۔ مغرب میں قصر نہیں ہے، مغرب کی 3 پوری پڑھیں گے۔ عشاء کی قصر کر سکتے ہو، 4 کی بجائے 2 پڑھ سکتے ہو۔ سنت نوافل اگر آپ کا دل مانے تو پڑھ سکتے ہو، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن وتر پڑھا کرتے تھے، وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا مجاہد شہید ہو جائے یا غازی بن کے آ جائے، دونوں صورتوں میں اس کو اجر ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ یہ جو کمزور لوگ ہیں، جو کافروں کے علاقے میں رہتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا موت سے ڈرتے ہو؟ کسی کے آگے آج فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں مرضی چلے جاؤ تمہیں موت آ کے رہے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ تو پھر بھی تمہیں موت آ کے رہے گی۔ لاہور ایک جگہ میں تھا تو ایک انجینئر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بات بتا رہا تھا کہ بندہ دنیا کا امیر ترین بندوں میں شمار ہوتا تھا، اس کا بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ تو اس کو موت کا وقت جب قریب آیا تو اس نے دنیا کے ڈاکٹروں کو کہا کہ تم جتنی دولت کہو کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے بچا لو، کوئی انجیکشن لگا دو، ٹیبلٹ دے دو، جو کرنا چاہتے ہو کر دو، جتنی منہ مانگی دولت دو گا، مجھے بچا لو۔ لیکن اس کو کوئی بچا نہ سکتا۔ تو اللہ نے کہا جہاں بھی تم چلے جاؤ، جو مرضی کر لو، موت تمہیں آ کے رہے گی، موت سے مت ڈرو۔ تو پھر فرمایا کہ جب تمہیں اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منھا، جب تمہیں کچھ سلامتی کی دعا دینا، یعنی السلام علیکم کہے تو اس کا جواب دو، اس سے اچھا جواب دو۔ السلام علیکم کہے تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا اگر کم از کم ردوھا، اگر زیادہ نہیں تو جو کہہ رہا ہے اس سے زیادہ نہیں بتا سکتے تو اتنا ضرور کہو۔ السلام علیکم کا جواب السلام وعلیکم السلام برابر کم از کم جواب لازمی دو۔ قتل کے مسائل بیان کیے، قتل خطا اور قتل عمد۔ قتل خطا کہتے ہیں غلطی سے قتل ہو جانا، قتل کرنا چاہتا نہیں تھا لیکن غلطی سے قتل ہو گیا۔ اگر جس کا قتل ہوا وہ مسلمان ہے تو 2 صورتیں ہیں، کفارہ اور دیت۔ کفارہ ادا کرنا ہے، کفارہ ہے کہ ایک گردن آزاد کرو یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ غلام تو ہے نہیں آج کل، روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کسی نے کسی کا غلطی سے قتل کر دیا تو گردن آزاد کرنی ہے، نہیں کر سکتا، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو 2 ماہ مسلسل، ایک روزہ بھی مس ہو گیا درمیان سے تو دوبارہ 0 سے شروع ہو جائے گا۔ 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، اور دیت ادا کرنی پڑے گی 100 اونٹ۔ یہ قانون نافذ کر دو، کوئی کرے گا قتل کسی کا؟ ایک سے دیت دلوا دو، کوئی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد 100 اونٹ دیت دینی پڑے گی، اللہ کے جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ معاف کر دیں کہ چلو ہم نہیں لیتے یا کم لیتے ہیں، کچھ تخفیف کر دیں تو تب معافی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کہہ رہی ہم نے لینے ہیں تو 100 اونٹ اس قاتل کو دینے پڑیں گے۔ یہ تب ہے جب مقتول مسلمان ہو۔ دوسری صورت ہے کہ جب قتل خطا ہوا اور مقتول کافر تھا، جو کافر تھا وہ غلطی سے قتل ہو گیا، تو اس صورت میں صرف کفارہ ہوگا، دیت نہیں ہوگی۔ یعنی وہ یا گردن آزاد کرے گا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا، دونوں میں سے ایک کام کرے گا، دیت ادا نہیں کی جائے گی، وہ جو قتل ہوا ہے وہ کافر ہے۔ تیسری صورت ہے ذمی، جو ہمارے مسلمانوں کے علاقے میں غیر مسلم رہتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدات ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داریاں حکومت نے لی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس صورت کے اندر دونوں چیزیں لازمی ہیں، کفارہ بھی لازم ہے، دیت بھی لازم ہے۔
گردن آزاد کرنا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور دیت بھی لازمی ادا کرنی پڑے گی۔ یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دیت اور پھر کفارے کا ذکر کیا ہے، کہیں تم ذمہ سمجھ کے اس کو غیر مسلم سمجھ کے چھوڑ مت دینا، وہ تمہارے علاقے میں رہتا ہے، تمہارے ان کے ساتھ معاہدات ہیں، دیت بھی ادا کرو، 100 اونٹ بھی دو، اور کفارہ 2 ماہ کے مسلسل روزے یا گردن وہ بھی آزاد کرواؤ۔ قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا، اس کے بارے میں کہا کہ قتل کے بارے میں قتل ہوگا، اگر کسی نے مؤنث کو قتل کیا تو وہ قتل ہوگی، بچے کو قتل کیا تو اس کے جو جس طرح قتل ہوا، جس نے قتل کیا قاتل کو قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا اس سے، الا کہ وہ کہہ دیں کہ ہم قصاص معاف کر دیں تو پھر دیت ادا کی جائے گی۔ جو کہیں گے چلو ہم قتل نہیں کرتے، قاتل کو قتل نہیں کرواتے لیکن تم ہمیں دیت دے دو، تو 100 اونٹ اس کو دیت دینی پڑے گی۔ 100 اونٹ کی آج بھی قیمت دیکھ لو، میرے خیال میں کم از کم کم از کم بھی لگاؤ تو 2-2.5 کروڑ تو بن جائے گی نا، تو یہ کی دیت اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ مسائل بیان کرنے کے بعد نا اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ دیکھو نا، ایک بندے نے کو قتل کر دیا تو اللہ کہتا ہے قاتل کو لٹکا دو، اس میں زندگی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ سمجھ آتا ہے نا، اگر ہم قاتل کو معاف کر دیں تو ایک جان ضائع ہوئی، ایک بچ گئی۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اگر تم قاتل کو لٹکا دیتے ہو، قتل کروا دیتے ہو تو اس میں زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے گا بھی اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، تو کتنی جانیں بچ جائیں گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے اس میں زندگی ہے تمہارے لیے۔ کہا کہ جو تمہیں سلام پیش کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ ہوا اصل میں یوں تھا کہ صحابہ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بندہ بکریاں چرا رہا تھا، کافر تھا، تو اس نے کہا السلام علیکم، صحابہ نے کہا یہ تو کافر ہے، تو یہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، سلام کہہ رہا ہے، صحابہ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ اذا القى علیکم السلام لا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مومنا، جو تمہیں السلام علیکم کہیں اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ سلام ایمان کی پہچان بتایا کہ اسے ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور اللہ کے راستے میں نہ نکلنے والے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ پھر کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، لوگوں سے ڈرتے ہو، تمہارا یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، لوگوں سے نہیں ڈرتے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ وہی جو میں کہتا ہوں کہ تقویٰ ہے ہی اسی چیز کا نام کہ انسان کی تنہائی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ وہ پہلی سورۃ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے یہ، اگر یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے اللہ کو لیکن مانتے ہیں اللہ کو ہم کہ اللہ ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے پھر بھی سمجھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے مومن، اللہ سے ڈرنا۔ یہاں اللہ نے پھر وضاحت کے ساتھ یہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے چھپاتے نہیں ہو، لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہو، گناہ کرتے لوگوں سے چھپاتے ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو نافرمانی بھی آ جاتا ہے نا، میں یشاقق اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور حق بات کا پتہ چل جاتا ہے پھر بھی مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے معاشرے میں کوئی لفظ چلتا ہے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں نا، جو کہتا ہے کہ بس یہ تو مسجد، دین تو صرف مسجد تک ہے، نولیہ ما تولی، اللہ کہتا ہے وہ جدھر جانا چاہتا ہے نا پھر ہم اس کو جانے دیتے ہیں، اس کے لگام چھوڑ دیتے ہیں، بھی ٹھیک ہے بھی یہ دین تو مولویوں تک ہے، مسجد تک ہے، تو جہاں جانا چاہتا ہے جا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تو جہاں جانا چاہتا ہے جا، پھر جب موت آئے گی پھر اس کا کلچ سٹارٹ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بھئی تجھے ادھر بلایا تھا تو نہیں آیا، اب تیرا حساب کتاب ہوگا، پھر حساب کتاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تو نے انکار کر دیا تو دتکارے منہ میں سے ہو گیا، تو اس نے کہا تھا اچھا یہ بات ہے تو پھر میں تیرے بندوں کو گھیروں گا، ان کو خواہشات دلاؤں گا، ان کو گمراہی کے راستے پہ لگاؤں گا، ان کو ایسے ایسے حکم دوں گا جو گناہ کے کاموں کے ہوں گے۔ یہ سارے چیلنج اس نے شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کیے تھے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم گناہ پہ لگے ہوئے ہیں، برے خیالات ہمیں آتے ہیں تو یہ سارے شیطان کے وار ہیں۔ تو پھر اللہ نے آگے سے کیا کہا تھا؟ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے ساتھ کسی صورت میں نہیں چلیں گے۔ تو اگر ہم اللہ کے بندے ہیں، واقعی حقیقی معنوں کے اندر اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں اللہ کے راستے پہ صراط مستقیم پہ آنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے شیطان کے ساتھ چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری لگام کو ڈھیلا چھوڑ دے گا۔ آخری صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا منافقوں کی کچھ صفتیں بیان کی، اس میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافق جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سستی کے ساتھ۔ آج بھی دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں نا نماز پڑھنے آئے بس ایسے کھڑے ہوئے، ڈھیلے ڈالے کھڑے ہوئے، کوئی وہ خشوع خضوع نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بڑے بندہ کسی دنیا دار کے سامنے کھڑا ہے بڑا ایکٹیو ہو کے بیٹھتا ہے کہ وہ کیا کہے گا، یہ کیسے بیٹھا تھا،
نماز میں جس کے سامنے کھڑے ہو اللہ اکبر وہ تو سب سے بڑا ہے، پوری کائنات سے ہی بڑا ہے نا، اس کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ ایکٹیو ہو کے انسان کھڑے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کہا کہ وہ نماز میں اللہ کا ذکر بالکل تھوڑا کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں، اٹھتے ہیں تو بالکل تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اللہ کا، معمولی سا کیا بس انا دینا کلو اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو یہ بھی درست ہے، لیکن روٹین نہیں بنا لینی چاہیے کہ بس یہی کبھی کچھ زیادہ بھی پڑھو نا، یہ مومنوں کی صفت ہے زیادہ پڑھنا۔ کہا کہ مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی کہ مومنوں کو صلاۃ خوف پہلے ذکر کی کہ جنگ کے میدان میں ہو تو پھر بھی نماز پڑھنی ہے، دشمن سامنے ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے تو پھر بھی نماز کے 6 طریقے بتلائے ہیں، کچھ قرآن میں ہے کچھ احادیث میں ہے، 6 طریقے بتائے ہیں، ایسے پڑھ لو، نہیں تو ایسے پڑھ لو، ایسے پڑھ لو، ایسے پڑھ لو، ایسے پڑھ لو۔ آخری طریقہ یہ بتایا کہ تیر و تلوار چل رہے ہیں، گن گولی چل رہی ہے تو فائرنگ کرنے کے دوران شروع کر لو نماز، اللہ اکبر پڑھتے جاؤ، جدھر مرضی تمہارا رخ جاتا ہے چلتے رہو، لیکن اشاروں کے ساتھ وقت ختم ہونے سے پہلے تم نے نماز پڑھنی ہے۔ رکوع کر لو اشارے کے ساتھ، سجدہ کرو اشارے کے ساتھ، تشہد اشارے کے ساتھ، دعائیں پڑھتے رہو، فائرنگ کرتے رہو، بھاگتے دوڑتے رہو، نماز ایک رکعت پڑھ لو، 4 کی بجائے 1 پڑھ لو، پڑھنی پھر بھی ہے۔ لیکن ہم تو جنگ کے میدان میں نہیں ہیں، ہم تو امن کے اندر ہے نا، تو اللہ ہم سے پوچھ لے گا بھی تم تو جنگ کے میدان میں نہیں تھے، تمہیں کس نے رخصت دی تھی نمازیں چھوڑنے کی؟ دوبارہ کہا کہ نمازیں وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ چلتا ہے، اکثر میں کہتا ہوں، بندہ مجبوری سویا ہوا تھا، سفر میں تھا، مجبوری تھی، لیٹ ہو گیا، ظہر لیٹ ہو گئی، 3 بج گئی، پہنچ گیا گھر، اٹھ گیا، جاگ آ گئی، بھی پڑھ لو، بس اب عصر کے ساتھ پڑھوں گا، یہ طریقہ غلط ہے۔ بھی 3 بجے تک مجبوری تھی، اس کے بعد کوئی عذر نہیں ہے، اللہ کہے گا بھی 3 بجے سے لے کر تو نے 4 بجے تک، 4:15 بجے تک جو لیٹ کیا نا، اس کا حساب نہیں، کیوں لیٹ کیا تھا، یہ گناہ گار ہوگا اتنا بندہ۔ جتنی دیر تک مجبوری ہے وہ مجبوری ہے، اس کے بعد مجبوری ختم ہوئی تو فوراً نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ نماز وقت مقررہ پر ہی فرض ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے، اللہ تو بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ 2 چیزیں اللہ نے کہی ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اور شکر شروع کر دو، اللہ کے شکریہ نہ کرو، ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ تمہارے ایمان لانے کی اور اللہ تمہارے شکر گزاری کرنے کی اللہ بڑی قدر کرے گا۔ اور ایمان ہم اکثر سنتے ہیں کہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل بالجوارح، یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ایمان ہوگا، اگر نہیں ہے تو ایمان ناقص ہے، کمزور ہے، کچھ حالتوں میں تو ایمان سے انسان خالی بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔